بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ ان دنوں میں فرسٹ ایئر میں پڑھا کرتی تھی۔ کامرس کالج میں پڑھنے والی میں دوسری لڑکی تھی۔ کامرس کالج میں زیادہ تر لڑکیوں کے داخلے نہیں ہوتے تھے، لڑکیاں دوسرے کالجز میں پڑھنے جاتیں۔ اس کالج میں زیادہ تر لڑکے ہی میرے ہم جماعت تھے۔ ایک لڑکی تھی جو کہ مجھ سے سینئر تھی۔ پورے کالج میں آئی کام کی ہم دو ہی لڑکیاں تھیں۔ خیر، ہم لوگوں کے لیے آنے جانے میں آسانی ہوتی۔ وہ میرا سہارا تھی اور میں اس کے لیے سہارا تھی۔ اس کے ساتھ آنا جانا میرے لیے آسان ہوتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیاں ویسے بھی زیادہ نہیں پڑھتی تھیں، اور جو پڑھتیں وہ بس ہوم اکنامکس تک کی حد تک رہتی تھیں۔ خیر، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا کالج میرے گھر سے تقریباً 5-6 کلومیٹر دور تھا۔ میری زندگی میں کالج، پڑھائی اور گھر کے کاموں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے رنگ برنگی کتابیں پڑھنے کا بھی کافی شوق تھا۔ میں اکثر کالج سے آتے ہوئے بابا محی الدین کی دکان پر چلی جاتی۔ وہ مجھے کوئی نہ کوئی کتاب تھما دیتے تھے۔ ان کی دکان پر کبھی کبھی ایک چھوٹا سا لڑکا بھی بیٹھا رہتا۔ میں جب بھی دکان پر جاتی وہ لڑکا مجھے بڑے غور سے دیکھتا۔ مجھے اس کی نظروں سے الجھن تو نہ ہوتی، لیکن ایک عجیب سا احساس ہوتا جو میرے دل میں سرایت کر جاتا۔ میں سمجھ نہ پاتی کہ یہ کس طرح کا احساس ہے، حالانکہ یہ کوئی غصہ یا ناراضی نہیں تھی۔ پھر میرے غور کرنے پر مجھے لگا کہ اس لڑکے کی آنکھیں عجیب و غریب سی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی مجھے کوئی چیز دکھتی، یوں لگتا کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں عجیب و غریب طریقے سے حرکت کرتی ہیں، لیکن مارے شرم کے میں کبھی اسے نظر بھر کر دیکھ نہ پاتی۔ البتہ وہ مجھے یوں ہی ٹکٹکی باندھے دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن میں بابا سے کتاب لے رہی تھی، وہ لڑکا باہر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے مجھ سے نظر ہٹائی اور کسی دوسری طرف دیکھا۔ تب میری نظر اس کی آنکھوں پر پڑی تو یہ جان کر مجھے عجیب سی حیرت ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے کالے رنگ کا گول پتلی جیسا ایک سانچہ سا دائیں سے بائیں ہو رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں نے اسے 2 منٹ اور دیکھا تو میں یہاں کھڑی نہیں رہ پاؤں گی۔ میں نے بابا سے جلدی سے کتاب لی اور اپنے گھر کی راہ لی۔ گھر آ کر میں کافی دیر اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ کتاب کھولی تو اس کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی یا مجھے وہ اچھا لگ گیا تھا، بس اس میں کوئی بات تھی جو مجھے اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی۔ اگلے دن کسی وجہ سے میں کالج نہیں جا سکی۔ دوسرے دن میں کالج گئی تو مجھے پتہ چلا کہ میری سہیلی سدرا آج سے کالج نہیں آئے گی، کیونکہ پرچوں کے سلسلے میں انہیں فری کر دیا گیا تھا۔ اب مجھے اور بھی تنہا محسوس ہونے لگا، کیونکہ سدرا کی وجہ سے آنے جانے میں آسانی رہتی تھی۔ اب مجھے سچ مچ پریشانی ہونے لگی کہ میں اکیلی گھر آنا جانا کیسے کروں گی، مگر کیا کرتی، کالج جانا بھی چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ خیر، کچھ دن گزرے تو میں سدرا کا غم تقریباً بھول گئی۔ اب مجھے اکیلے آنے جانے کی عادت ہو گئی تھی۔ تب مجھے زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنے کا شوق ہونے لگا۔ گھر میں بھی ماری تنہائی کی جب کوئی کتاب ڈھونڈتی تو مجھے بابا جی کی دکان کا خیال آتا۔ کافی دن سے میں ان کی دکان پر نہیں گئی تھی، کیونکہ سدرا میرے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ اس دن سوچا آج تو جانا ہی پڑے گا۔ میں نے پچھلی 2 کتابیں جو بابا جی سے لی تھیں وہ ختم کر لی تھیں۔ دراصل میں یہ کتابیں کرائے پر لاتی تھی، 10 روپے کرایہ ادا کرتی اور کتاب پڑھنے کے بعد واپس کر دیتی۔ آج موسم بھی کافی اچھا تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا شاید دکان پر اور بھی لوگ ہوں گے، اسی لیے میں بابا محی الدین کی دکان کی طرف چلی گئی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ بابا جی تو آج دکان پر نہیں ہیں۔ تب وہی لڑکا دکان سے باہر مجھ سے بات کرنے آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں ویسے ہی کافی پریشان ہو جاتی تھی، عجیب و غریب کیفیت مجھ پر طاری ہو جاتی۔ میں نے اسے دیکھا تو دکان سے واپس جانے لگی۔ تب اس نے مجھے مخاطب کیا اور بولا، اگر آپ کو کوئی کتاب چاہیے تو میں دے دیتا ہوں۔ بنا مقصد مجھے پلٹنا اچھا نہ لگا۔
میں نے کہا جی کتابیں تو مجھے چاہیے لیکن بابا جی آئیں گے تب لے لوں گی۔ کہنے لگا میں آپ کو ایک ایسی کتاب دوں گا جس میں آپ کی زندگی کی ہر مشکل کا حل ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں کچھ شش و پنج میں پڑ گئی، کتاب لوں یا نہ لوں، آخر یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ میں نے سوچا اچھا وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کے علاوہ تو ایسی کوئی کتاب نہیں۔ نہیں میں اپنی کتاب کا قرآن پاک سے موازنہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، بس یہ آپ کی مدد کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے۔ اس نے ایک چمکیلے سے کاغذ میں لپٹی موٹی سی کتاب میرے ہاتھ میں تھمائی۔ کتاب کا وزن کافی زیادہ تھا۔ میں نے سوچا اور کتابیں لوں گی تو مجھ سے بوجھ اٹھایا نہیں جائے گا۔ میں نے وہی کتاب لی اور گھر کی راہ لی۔ گھر آ کر دیکھا تو خالہ کافی دنوں کے بعد ہم سے ملنے آئی ہوئی تھیں۔ وہ ویسے بھی مجھے کتابی کیڑا سمجھتی تھیں۔ میں نے سوچا اب ان کے سامنے کیا کتاب کھولوں، جا کر الماری میں رکھ دی۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو اکثر گھر میں دندناتے پھرتے، چیزیں خراب کر دیتے۔ میں نے بچوں کی وجہ سے وہ کتاب الماری میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ اس کے بعد اگلے دن بھی خالہ کے بچے اور خالہ ہمارے گھر ہی رہے۔ ہم لوگ بھی کافی گپ شپ لگا رہے تھے۔ اس سب کی وجہ سے میرا کتاب کی طرف دھیان نہیں گیا، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ میں وہ کتاب کھول کر پڑھوں گی کہ آخر اس میں ایسا کیا لکھا ہے کہ میری زندگی کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خیر رات کے 9 بجے تھے۔ میں کتاب کھولنے کے لیے بیٹھی ہی تھی کہ امی کمرے میں آ گئیں۔ کہنے لگیں بیٹی میں چاہتی ہوں کہ تم کچھ ٹیوشن وغیرہ پڑھا لو، گھر کے خرچے میں آج کل بہت تنگی ہو رہی ہے۔ تمہارے بابا کا فیکٹری میں کام تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ کچھ بچے تو آئے تھے، کل بھی مجھ سے شاہینہ کی ماں بات کر کے گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر تم شاہینہ کو ٹیوشن پڑھا دو تو وہ تمہیں 500 روپے مہینے کے دے سکتی ہے۔ امی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ ٹیوشن پڑھانے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر کتابوں سے میری دوستی تھی۔ میں یہ وقت ہمیشہ اپنے ساتھ گزارتی تھی، لیکن اب اسکول سے واپسی کے بعد مجھے ٹیوشن پڑھانا پڑے گا۔ میں نے سوچا خیر امی ابو کی مدد کرنا بھی فرض تھا۔ میں نے شاہینہ سمیت 2-3 اور بچوں کو بھی ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ اگلے ہی دن سے 2-3 بچوں نے آنا شروع کیا تو مجھے تو سر کھجانے کی فرصت نہ رہی۔ کالج سے واپس آ کر بچوں کے ساتھ سر کھپاتی، شام کو ہوم ورک کرتی اور رات کو تھک ہار کر سو جاتی۔ انہی دنوں میرے بابا کی طبیعت اور بگڑ گئی۔ ان کو فیکٹری میں کام پہلے بھی نہ مل رہا تھا، شاید اس کی وجہ بھی ان کی طبیعت کی خرابی تھی، اور اب تو ہماری بے روزگاری اور مفلسی نے ابا کی پریشانی اور بڑھا دی۔ وہ تو جیسے چارپائی سے لگ گئے۔ ان کی بیماری مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ میرا دل چاہتا کہ کوئی جادو کی چھڑی گھماؤں، کوئی ایسی دوا ابا کو پلاؤں کہ وہ فوراً سے ٹھیک ہو جائیں، مگر یہ سب ہوائی باتیں تھیں۔ ابا کی بیماری دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس سب پریشانی نے مجھے بالکل بوکھلا کر رکھ دیا۔ ٹیوشن والے بچے فیس بھی وقت پر نہ دیتے۔ ایک دن ابا کو شدید کھانسی کا دورہ پڑا۔ میں اور اماں انہیں ہسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ ابا کو لنگ کینسر ہو گیا ہے۔ ان کے علاج کے لیے 50 لاکھ روپے درکار تھے۔ 50 لاکھ کی رقم کا سن کر ہمارے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ ہمارے پاس، ہم غریبوں کو اتنی رقم تو پوری زندگی دیکھنے کو نصیب نہیں ہوتی تھی۔ میں نے سوچا اب شاید اللہ نے ابا کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے۔ اماں کے پاس جو زیور تھا وہ مشکل سے 2-2.5 لاکھ کا تھا۔ اس سے ابا کا علاج ہونا ناممکن تھا۔ اماں نہ جانے کس یقین کے ساتھ وہاں سے ڈاکٹر کو یہ کہہ کر آ گئیں کہ آپ آپریشن کی تیاری کریں، ہم رقم کا بندوبست کر لیں گے۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ اماں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ خیر ہم لوگ گھر آ گئے۔ اماں نے مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگیں۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایسے میں اللہ کے سوا میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا جس سے میں پناہ طلب کرتی۔ میں نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مدد مانگی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی میں اس سے بڑی مشکل نہ کبھی آئی نہ آئے گی۔ دعا سے فارغ ہو کر میں کمرے سے باہر اماں کے پاس جانے ہی لگی تھی کہ مجھے اپنے کمرے کی الماری میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا
تو الماری میں عجیب طرح کی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو الماری کی درار سے باہر آ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر جب میں نے غور سے دیکھا تو واقعی روشنی الماری سے ہی آ رہی تھی۔ میں نے الماری کھولی تو اس میں وہی کتاب جو میں نے 2 مہینے پہلے بابا جی کی دکان سے لائی تھی اپنی چمکیلی جلد کے ساتھ پڑی تھی، اور اس کی چمکیلی جلد سے عجیب و غریب قسم کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس روشنی کو دیکھ کر مجھے خوشی اور اطمینان کا عجیب سا احساس ہوا۔ حالانکہ یہ غیر معمولی بات تھی، مجھے ڈر جانا چاہیے تھا، لیکن اس لمحے میں نے اسے اللہ کی مدد سمجھا۔ چمکیلی جلد والی اس کتاب کو میں نے اپنی الماری سے نکال کر باہر میز پر رکھا تو اس کی جلد سے پھوٹنے والی روشنی سے پورا کمرہ جیسے روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے اس قدر حیرت ہوئی کہ میں چیخ مارے بنا نہ رہ سکی۔ امی میری آواز سن کر کمرے میں آئیں تو کمرے میں روشنی والا منظر دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئیں۔ یہ کیا ہے؟ امی کو بھی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ تب انہوں نے دیکھا چمکیلی جلد والی وہ کتاب میز پر پڑی چمک رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے کھول کر دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں، پیسوں کی پوری گڈی اس کتاب میں موجود تھی۔ میں پیسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی کیونکہ ہمیں اس وقت ان روپوں کی ضرورت تھی۔ میں نے پیسے گنے تک نہیں اور امی کے ساتھ جا کر ہاسپٹل کے کاؤنٹر پر جمع کروا دیے۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی کہ کیا ہوا۔ ابا کے علاج کو 6 مہینے لگے اور وہ تندرست ہو کر گھر آ گئے۔ خدا کا شکر کہ کینسر ابتدائی سٹیج پر تھا، اسی لیے جلد ہی ٹھیک ہو گیا۔ ابا کی صحت یابی نے میرے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کو مزید بڑھا دیا۔ ہسپتال سے فارغ ہو کر میرے ذہن میں اس کتاب کا خیال آیا جس کی وجہ سے ہماری اتنی زیادہ مدد ہوئی تھی اور مشکل وقت میں ہم گرتے گرتے بچے تھے۔ تب میں نے اپنی الماری میں جا کر دیکھا تو وہ کتاب ویسی کی ویسے پڑی تھی، لیکن اس کے اوپر والی جلد پہلے کی طرح چمک نہیں رہی تھی۔ میں نے اس کتاب کو الماری میں رکھا اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ صرف مشکل کے وقت میں کام آنے والا وہ نسخہ ہے جس کا غلط استعمال مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہسپتال میں علاج کروانے کے بعد جب اماں کو یقین ہوا کہ یہ پیسے اسی کتاب سے نکلے تھے اور یہ بھی کہ اس میں کچھ ایسے معاملات ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہیں، تو انہوں نے اس چیز کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی مجھے کتاب کھولنے کا کہتی، حالانکہ اس میں دوبارہ پیسے میں نے نہیں دیکھے، لیکن اماں مجھ سے لڑنا شروع کر دیتی، کہتی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، تم چاہو تو اس کتاب سے پیسے نکلتے ہیں۔ میں کہتی اماں میں نہیں جانتی کہ یہ سب کیسے ہوا تھا، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، بھلا کتاب سے پیسے نکالنا کیا میرے بس کی بات ہے؟ اور پھر آپ ان ضروریات کے لیے جو صرف اور صرف اسراف ہیں کیوں مجھے ایسا کرنے کا کہتی ہیں؟ میں کیا کوئی جادوگرنی ہوں؟ میری بات پر امی مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگتی۔ میں ان سے کہتی بھی مگر میرے سمجھانے کی بات ان کی سمجھ میں نہ آتی۔ اب میں نے اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب نکالے کہ اماں کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ وہ ہفتے کا دن تھا۔ ہم لوگ معمول کے مطابق صحن میں بیٹھے کپڑے دھونے کے بعد فرش سے پانی صاف کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ایک عورت کھڑی تھی۔ عورت کے چہرے پر جلال بھی تھا اور وقار بھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ ہمیں پہلے سے جانتی ہے۔ میں نے اس سے کچھ نہ پوچھا، تاہم اماں نے آگے بڑھ کر خاتون کے آنے کی وجہ دریافت کی۔ مجھے لگا شاید کوئی میرے رشتے کے سلسلے میں آئی ہیں، لیکن ان کے آنے کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ وہ مجھے بنا بتائے اندر والے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ میں اور امی ان کے پیچھے لپکے، لیکن وہ میرے کمرے کی طرف جا رہی تھیں۔ میں نے دیکھا میرے کمرے میں جا کر انہوں نے وہی الماری کھولی، اس میں سے وہ چمکیلی جلد والی کتاب اٹھائی اور اسے میرے دوپٹے میں لپیٹ دیا۔ امی نے جب خاتون کی یہ حرکت دیکھی تو وہ آگے کو بڑھ کر خاتون سے کتاب چھیننے کی کوشش کرنے لگیں، مگر خاتون انتہائی مضبوط جسامت کی مالک تھی۔ اس نے امی کو ایک جھٹکے سے پیچھے کر دیا اور بڑے غضبناک انداز میں ہم دونوں کو گھورتی ہوئی کتاب لے کر گھر سے نکل پڑی۔ میں اور امی اسے آوازیں دیتے رہ گئے مگر اس نے ہماری کوئی بات نہیں سنی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ عورت کون تھی
اور کہاں سے آئی تھی؟ ہم نے اسے بلانے کی کوشش کی، بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ دن اور آج کا دن امی نے مجھ سے اس کتاب کا ذکر نہیں کیا، شاید انہیں بھی اپنی غلطی سمجھ میں آ گئی تھی۔ آج ہم اپنے گھر میں خوش و خرم ایک مکمل خاندان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، مگر اس کتاب کا قصہ آج بھی ہمیں یاد ہے۔ لیکن مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ بابا جی کی دکان پر وہ لڑکا کون تھا، کیونکہ کتاب کے گم ہونے والے واقعے کے بعد وہ بھی مجھے نظر نہیں آیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے وہ اسی کا دوسرا روپ تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔